تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے ذرا ادب کے ساتھ بیٹھیے گا۔ فرمایا گیا علماء کی محفل میں زبان سنبھال کے بیٹھا کرے، ولیوں کی محفل میں دل سنبھال کے بیٹھا کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی سڑے عقیدے لے کے نہیں آیا ہوگا، جتنے بھی آئے ہوں گے نکھرے عقیدے لے کے آئے ہوں گے، اس لیے کہ جب ولیوں کی چوکھٹ پہ جانا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ وہ قدرتی نظام ایکٹیو رہتا ہے کہ جہاں بد عقیدوں کی حاضری کی گنجائش نہیں رہا کرتی ہے، اگر آتے بھی ہیں تو خدا ان کو ہدایت کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے، جس کا نظریہ ہے وہی بولے اور جس کا نہ ہو وہ پھر اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ امید ہے صبح اٹھتے ہوتے یہی کہے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ بریلوی گالی دینے آتے ہیں، بریلوی گالی دینے نہیں آتے، تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ وہ گالی لگتے ہیں، کارنامے ہی ایسے کر بیٹھے ہو کہ وہ باتیں گالی لگتی ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستاں، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ میرے عزیز، جہاں رب کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے جھولی پھیلایا کرو نا، مالک تیرا شکر ہے تو نے بیٹا دیا ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے دولت سے نوازا ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے عزتیں دی ہیں۔ دو جملے یہ بھی کہہ لیا کرو، مالک تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا جیسا ایمان دیا، یہ بھی کہہ لیا کرو، مالک تیرا شکر امام احمد رضا ہمیں دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امام احمد رضا بریلی میں نہیں ہوتے نا تو آج پتہ نہیں ہمارے عقیدے کس گندی نالی میں پڑے ہوتے۔ وہ تو احسان ہے نقی علی کے بیٹے کا کہ جب عقیدوں کی چوریاں ہو رہی تھی، جب لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور موت کر کے یہ نظریہ پیش کیا جا رہا تھا، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تب بریلی کے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا وجہ ہے امام احمد رضا سے چڑی کیوں ہے؟ آخر کیا بگاڑا کہ بریلی کے امام نے کسی کا کھیت نہیں کاٹا میرے امام نے، کسی کی زمین نہیں جوتی میرے امام نے، کسی کے بیل نہیں کھولے میرے امام نے۔ آخر چڑ کی وجہ کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے امام نے غداروں کے چہروں کے نقاب پلٹ دیے ہیں۔ کوئی داڑھی لے کر کے آیا تو امام نے کہا تھا داڑھی دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کوئی تسبیح لے کر کے آیا تو امام نے کہا تسبیح دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کوئی اگر جبہ پہن کے آیا امام نے کہا جبے میں دھوکہ نہ کھانا، اگر کسی نے سجدوں کے نشان دکھائے تو کہا دھوکہ نہ کھانا۔ سجدہ تو ان کے باپ ابلیس کی پیشانی میں بھی تھا۔ میں نے پوچھا بتا امام پھر سچ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا جدھر عشق مصطفیٰ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے چلے جانا، جدھر عشق ہوگا ادھر کی سچائی ہوگی، ادھر ہی حق ہوگا، جدھر عشق ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ اس لیے کہ عشق یہ دنیا کی سب سے پہلی کمائی ہے، سب سے پہلی کمائی۔ اور میں اگر پوری تاریخ پہ اگر بات کروں کہ انہوں نے کیوں جنم لیا، کب جنم لیا، کیوں جنم لیا، تو بڑا وقت لگے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول نکالنے کے لیے اس قوم کو پیدا کیا گیا تھا۔ موٹی سی بات ہے، بس ایک موٹی سی بات میں نے بتا دی، کیونکہ دنیا جانتی ہے جب تک ہمارے سینے میں عشق رسول ہے نا ہم مٹ نہیں سکتے، ہم مٹ نہیں سکتے۔ جب تک عشق رسول ہمارے سینے میں ہے ہمیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، اور کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا، چاہے وہ اولاد کا غم ہو، جائیداد کا غم ہو، زندگی کا غم ہو، بدن زخموں سے چور ہو، اگر عشق رسول سینے میں ہے نا تو بدر کے بچوں کی کہانی آپ دیکھیں، خدا کی قسم جو بچوں نے عشق پیش کیا تھا، ہاں معاذ اور معوذ دو بچے، ایک بچے کا بازو کٹ گیا تو جو پٹھا ہوتا ہے نا پٹھا اس میں ہلکا رہ گیا، ذرا سی انگلی کٹ جائے نا تو لوگ گلے میں رسی ڈال کے ٹانگے رہتے،
کہ انگلی میں کہیں درد نہ ہو جائے، کلائی ٹوٹ جائے نا تو دوائیں رکھتے ہیں ہلنے سے درد نہ ہو جائے، مگر عشق رسول وہ مرہم ہے جب بڑے سے بڑے درد کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں وہ بدر کے بچوں کی کہانی، خدا کی قسم آج بھی جوانی پیدا کر دیتی ہے بڑھاپوں میں۔ جب بازو کٹانا ایک بچے کا، پٹھا ہل کر رہ گیا، اس نے جب دیکھا کہ یہ تلوار چلانے میں تکلیف پیدا کر رہا ہے، اس نے پیر کے نیچے بازو رکھ کے دبا کے جھٹکا دیا اور بازو توڑ کے پھینک دیا۔ کسی نے کہا یہ بازو توڑنے میں درد نہیں ہوا؟ تو بریلی کی زبانی ہم کو یہ سبق دیا گیا، ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ عشق رسول اگر سینے میں ہوتا ہے نا تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ احسان مانو بریلی کے احمد رضا کا کہ اس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ لوگ چیخ جایا کرتے ہیں بریلی بریلی گایا کرتے ہو، یاد رکھیے گا ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جب دیکھو تو سکی ویکسین اتنے دن چلی ہے جتنے دن کرونا چلا ہے، اتنے دن ہوا مہاماری کی دوائیاں چلی جتنے دن ہیضہ چلتا رہا، جب ہیضے کا خاتمہ ہوا تو اس کی دوائیوں کا نشان مٹ گیا۔ جب تک کرونا چلتا رہا ویکسین ہر دکان پہ موجود تھی، جب کرونا ختم تو ویکسین کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا جب تک کوئی بیماری رہتی ہے اس وقت تک اس کی دوا کا تذکرہ رہتا ہے۔ میرے امام نے وہابیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے جنم لیا تھا، بات کرتے ہو امام احمد رضا کے نعرے کی، تو جب تک وہابیت زندہ رہے گی تب تک امام احمد رضا کا نعرہ لگتا رہے گا، تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ جس دن وہابیت ختم ہو جائے گی اس دن ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم جب تک وہابیت کا دم توڑنا پڑے گا تو بریلی کے احمد رضا کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ بہت سنجیدگی سے سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو وہ تو مسجد میں پڑے رہتے ہیں، وہ تو یوں پڑے رہتے ہیں کہ انہیں پاکی ناپاکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ جماعت آتی ہے دروازے پہ، چل نماز پڑھنے، جوان کہتا ناپاک ہوں تو کہہ رہا منہ تو پاک ہے نا، لے کے چل دیے۔ او بھائی کیا فائدہ ایسے سجدوں سے یار، کیا فائدہ ایسی عبادت سے؟ خدا کی قسم سنی جب نماز پڑھتا ہے تو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اور احترام کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اہتمام بھی ہوتا ہے احترام بھی ہوتا ہے۔ اہتمام کیسا ہوتا ہے؟ بدن صاف ہوتا ہے، احترام یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتا ہے۔ بدن کا ایسے صاف ہوا، بدن پانی سے پاک کیا، دل خیال مصطفیٰ سے پاک کر لیتے ہیں۔ دل عشق مصطفیٰ سے پاک ہوتا، پھر سجدے کرو تو خدا کی قسم پھر سجدوں کے مزے الگ آتے، مزے الگ آتے ہیں۔ بے وقوف بناتے ہیں آ کر کے، کہتے ہیں جی فاتحہ ابو بکر کی نہیں ہوئی، عمر کا تیجا نہیں ہوا، عثمان کا 40واں نہیں ہوا، معاذ اللہ یہ جھگڑا رہ گیا تھا۔ جھگڑا یہ نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، اگر یہ اپنی جلسوں میں نا اپنی محفلوں میں اپنے عقیدے اگر بیان کرنے شروع کر دیں، انہی کی قوم انہی کے جوتے مار کے جائے گی۔ جنہیں بلایا جاتا ہے نا نماز کے نام پہ، روزے کے نام پہ، انہیں بتاؤ نا معاذ اللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ بتاؤ نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے۔ بیان کرو نا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ بتاؤ تمہاری قوم تمہارے سر پہ جوتے مار کے جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو تو کتنا لمبا ٹھپا پڑا ہے، بڑے پکے نمازی ہیں۔ میں نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں تاریخ کی، لیکن کہیں بھی میں نے ابو بکر صدیق کے ماتھے پہ سجدے کے نشان کا کالے دھبے کا تذکرہ نہیں پڑھا گیا۔ ان سے پکا نمازی ہے تو حضرت عمر کے ماتھے پہ کبھی کالے ٹیکے کا تذکرہ کہیں نہیں آیا، ان سے پکا نمازی ہے تو۔ اور بات کرو علی کے سجدے کی، جو کہتے ہیں علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے نا اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک رب کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا۔ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کے ماتھے پہ کالا ٹیکا تھا۔ دھوکہ دیتے ہو، رگڑتے ہو، چٹائیاں توڑتے ہو جا کر کے۔ ہاں گرم سکے کر کے لگائے جاتے ہیں کالا کرنے کے لیے۔ او بھائی یہ اندر کی سیاہی باہر آ گئی ہے، یہ دل کا میل آ گیا کہ ماتھے پر گمراہ کرتے لوگوں کو لے جا کر کے، اور کہتے ہیں جی چلو عبادت کے لیے۔ عبادت ایسے نہیں ہوتی ہے، عبادت ایسے نہیں ہوتی کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری۔ بھائی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔
بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ اتنا گندا عقیدہ ان مردودوں کا ہے، کہتے ہیں بیوی سے ملاقات کا خیال نماز میں آ جائے تب تو نماز ہو جاتی ہے، اور حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے، کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ معاذ اللہ کی رب العالمین، نبی غیب نہیں جانتے، یہ دعوے کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ چھوڑ، میں بات نہیں کرتا امام احمد رضا کی، میں بات نہیں کرتا محدث دہلوی کی، میں بات کرتا ہوں نبی کے ابو بکر کی۔ اب تو مانی جائے گی نا، نبی کے عمر کی بات کی جائے تب تو مانی جائے گی۔ چلو ذات کی بات کریں، جسے سچے باپ کی سچی بیٹی کہا جاتا ہے، جسے پارسا باپ کی پارسا بیٹی کہا جاتا ہے، جسے نیک باپ کی نیک بیٹی کہا جاتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پارسائی میں کوئی شک؟ بولو، ہے کوئی شک؟ نہیں ہے نا؟ حضور بیٹھے، یا رسول اللہ جی ایک سوال ہے، کیا؟ پوچھو نا۔ یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں حضور، جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ سوال کی نوعیت سمجھے، میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اب مجھے آپ بتائیے، آپ نے آسمان دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں کبھی رات میں؟ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ستاروں کی بہاریں گاؤں والوں کو ہی نظر آتی ہیں۔ شہر میں رہ کے ستاروں کا حسن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ لائٹ اتنی رہتی ہے کہ آسمان پر اندھیرا رہتا ہے۔ ہم گاؤں والے لوگ ہیں تو ستارے نظر آتے کہ نہیں؟ اچھا، کوئی بڑے سے بڑا مائنڈیڈ ہوگا جو ستاروں کی تعداد گن لے؟ گن سکتا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پتا ستارے اتنے؟ کسی نے کہا کہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہے؟ لیکن نہیں نا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے کہتی ہیں آقا جتنے یہ ستارے ہیں، جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ جتنے کا مطلب آقا یہ جتنے ستارے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کی گنتی، ان کی گنتی، ان کی گنتی، بولے ان کی گنتی۔ پیچھے والے کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی؟ ان کی گنتی۔ اچھا، یہ جو مزار شریف پہ کمکمے لگے ہیں ان کی گنتی آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا؟ جب ہم ان کی گنتی نہیں جانتے تو ان کی گنتی کیسے جانتے ہوں گے؟ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا استغفر اللہ، نبی نے یہ نہیں کہا تھا عائشہ کیا پوچھ لیا، یہ نہیں کہا تھا ان کی تعداد مجھے نہیں پتا، جبکہ دیکھو تو صحیح ستارے نظر آتے ہیں لیکن گنتی میں نہیں آتے، اور نیکیوں کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ نیکیاں کس کے کتنے پلے میں ہیں یہ تو خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا ہاں عائشہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ اتر گیا، جیسی چہرہ اترا کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں پھر ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جتنی عمر کی ساری نیکیاں ہیں اتنی میرے ابو بکر کی غار کی ایک نیکی ساری نیکیوں میں ہے۔ اب مجھے بتایا جائے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب جانتے ہیں، ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب جانتے ہیں، اور حضور خود بتا رہے ہیں عائشہ عمر کی کتنی نیکیاں ہیں یہ مجھے پتا ہے، کتنی نیکی کتنی بھاری ہے یہ مجھے پتا ہے، ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں یہ مجھے پتا ہے، کس نیکی کا وزن کتنا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ گویا سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں، تو امام احمد رضا سے چرکیشی ان کا نظریہ دیکھا، مصطفیٰ کا علم دیکھا، تبھی تو کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا کی چما تم پہ کروڑوں دو